at IIUS School and College today. I feel very proud and excited to stand before you and talk about a very special day for our beloved country, Pakistan. On 14th of August 1947, something extraordinary happened. Our beloved country, Pakistan, emerged as a free and independent nation. This day is a very important day for all of us, as it is marked by the end of British rule and the birth of Pakistan. The struggle for independence was not easy. قربانیاں ہیں بے شمار یہ جان لو یہاں خون سے سینچی ہے زمین پہچان لو یہاں. Of the sacrifices and struggles that brought us to this moment. On August 14, 1947, our forefathers' dreams of a free and a sovereign nation became a reality. Today, we honor their legacy and reflect on the values that continues to guide us. Our journey to independence was marked by perseverance, unity, and an unwavering belief in our right to self-determination. Leaders like Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Allama Iqbal, and countless others devoted their lives to the cause, inspiring a generation to rise against oppression and envision a nation where justice, equality, and freedom prevail. As we celebrate this historic day, let us also recognize the progress we have made as a nation, from advancements in education and healthcare to strides in the science and technology. جی ہاں وہی پاکستان جس کے حصول کے لیے 100 نہیں 1000 نہیں بلکہ لاکھوں قربانیاں دی گئیں. کتنی ہی ماؤں کے سامنے ان کے جگر کے گوشوں کو سنگاروں میں پرویا گیا. جناب اعلیٰ کسی بے گھر سے پوچھو گھر کی قیمت اور کسی غلام سے پوچھو آزادی کی قیمت, تو پھر احساس ہو پاک سرزمین میں ہم رہ رہے ہیں. یہ رب کائنات کی مہربانی اور انعام ہے. اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں, اس مٹی سے وفا تم بھی کرو ہم بھی کریں, اس کا جو حق ہے ادا تم بھی کرو ہم بھی کریں. جناب اعلیٰ پاکستان وہ پاکستان ہے جو تکمیل سے پہلے جس کی پیروں میں زنجیریں تھیں, وہ مظلومیت اس کے ہاتھوں میں مظلومیت کی ہتکڑیاں تھیں. 19 کی دہائی کی ابھی پاکستان وجود میں آیا نہ تھا, مسلمانوں کو آزادی ملی نہ تھی. ہر جانب ظلم و جبر کا سما, یہ مسلمان ہے اسے قتل کرو یہ رواج عام تھا. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پڑھ لکھ کے اس ملک و قوم کی خدمت کریں. یہ ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں, جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ موسم کی تبدیلیاں اس ملک میں آپ کے سامنے ہیں, تو ہر بندہ کوشش کرے کہ اس 14 اگست پہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی ہر بندہ اپنے اپنے حصے کا ایک درخت لگائے. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ موسم بھی فرق پڑے گا. تو انشاءاللہ آپ سے بھی یہ میری گزارش ہے کہ آپ نے بھی پڑھ لکھ کے اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنی ہے. میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اسپیشلی عاطف خان, ریحان بھائی, اسامہ بھائی, جتنے بھی میرے بھائی آئے ہوئے ہیں. 14 اگست کے دن ہم جو ہے نا زیادہ سے زیادہ پلانٹ لگائیں. تو الحمدللہ ہمارے تقریباً 25+ سکولز ایبٹ آباد میں ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے ہیں, جس میں IIUI نے بھی ایک ایونٹ آرگنائز کیا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جب میں نے یہ انیشیٹو لیا. سدرا فاؤنڈیشن اینڈ یوتھ پارلیمنٹ کا یہ سلوگن تھا کہ ہم کم از کم 10,000 سے زیادہ پودے لگائیں گے. اور الحمدللہ کل ہمارا گرینڈ ایونٹ ہے جو کہ ہم آرفن بچوں کے ساتھ SOS ولیج مانگل میں آرگنائز کر رہے ہیں, جس میں ہم جتنے بھی ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں گے. وہاں ہماری پلانٹیشن ڈرائیو بھی ہوگی, اور انشاءاللہ ہم اس 14 اگست کے دن جو ہم باجے اور چیزوں میں اپنی اماؤنٹ انویسٹ کرتے ہیں, تو ہم نے یہ کہا ہے کہ سب اسٹوڈنٹس کو یہ کہیں کہ آپ نے 14 اگست کے دن ایک پودا لگانا ہے. تو کیونکہ آپ کو پتہ بھی ہے آج کل جیسے ایبٹ آباد ایک ایسا سٹی تھا جہاں پر جون جولائی میں بھی ویدر بہت اچھا ہوتا تھا, پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آج کے دن بھی کہ جو ویدر ہے بہت چینج ہو گیا ہے. تو یہ وجہ یہی ہے کہ ہمارے درخت کاٹے گئے ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے یہی سلوگن آگے لے کے چلنا ہے. تو آپ سب اسٹوڈنٹس سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے سب اپنے نام پہ کل ایک پودا لگانا ہے. میں بات کرنا چاہوں گا کہ 14 اگست کے حوالے سے, انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول جو میرے دماغ سے کبھی نہیں نکلتا کہ پاکستان نور ہے, نور کو زوال نہیں. جس کو پاکستان سے محبت نہیں اس کا ایمان کمزور ہے. ایک اور جگہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. تو یہ ان کی وہ کچھ کوٹس ہیں جو میرے دماغ سے نہیں نکلتی اور ہمیشہ میرے ذہن میں رہتی ہیں. اور حب الوطنی کا جذبے کا احساس ہمیں آج کل ہم جو حالات حاضرہ دیکھ رہے ہیں
تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے جو ہمارے بزرگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ ملک یہ ریاست حاصل کی ہے. اس کا احساس آپ ان لوگوں سے، ان بچوں سے، ان بوڑھوں سے، ان جوانوں سے فلسطین کے اندر پوچھیں کہ جو وہ وہاں کی جو حالات چل رہے ہیں وہ کتنا زیادہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات چل رہے ہیں، حالات حاضرہ کے مطابق اگر آپ دیکھیں کہ ٹی وی کے اوپر تبصرے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان خطرے میں ہے، وہ لوگ خود خطرے میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان خطرے میں ہے. بزرگوں نے پیشن گوئیاں کی ہیں اور پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ملک جو ہے وہ قائم دائم رہے گا اور جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا ہے انشاءاللہ ہم اس ویژن، اس مقصد کو حاصل کریں گے. میں پلانٹیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے وی ہیو our 100 campuses throughout پاکستان اینڈ 25,000 درختوں کا ہماری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی نے عہد کیا ہے کہ ہم 25,000 درخت لگائیں گے اور ہمارے غالباً جو ہے وہ ان 100 جو ہے وہ اسکولس کے اندر کم از کم 15,000 سے 20,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان اسکولوں میں ہیں. تو یہ سارے مل کے ہماری جو ہے نا IIUI اسکولز اینڈ کالجز کی کمپین ہے. گرین ورلڈ پاکستان کا جو ہے وہ ایک ہمارا سلوگن انہوں نے دیا ہے اور اس پروجیکٹ کے تحت 25,000 درخت لگانے ہیں. تو اس کے بعد میں اس طرف آؤں گا کہ اب پلانٹیشن انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی گوش گزار 14 اگست کے حوالے سے کر دوں. وہ یہ ہے کہ جب پاکستان ہم نے حاصل کیا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا پاکستان کا آئین کیا ہوگا، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، پاکستان کا آئین اس سے آگے کوئی بات نہیں ہے، کوئی آئین اور یہی ہمارا آئین ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اسلامک لا کی امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں. آخر میں بات کروں گا کہ آپ کو ایک پیغام دینا چاہوں گا اس پلیٹ فارم سے کہ اس مہینے میں جن لوگوں کی برتھ ڈیز آ رہی ہیں یا آگے بھی اس پورے سال میں آ رہی ہیں تو اپنی برتھ ڈے پہ ایک درخت لگائیں تاکہ جو ہے وہ ایک صدقہ جاریہ ہو. جب تک اس کی چھاؤں رہے گی تب تک آپ کو ایصال ثواب اس کا ملتا رہے گا. یہ آج کا میرا پیغام ہے. تھینک یو ویری مچ.